السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج مالا کی ایپیسوڈ نمبر 45 ہے اور ایک نیا چیپٹر آج سٹارٹ کرنا ہے جس کا نام ہے چیپٹر نمبر 15 اور حصہ نمبر سوم ہے جس کا نام ہے وینکوور۔ اور آپ لوگ اگر پچھلا چیپٹر سننا چاہتے ہیں تو وہ چینل پہ اپلوڈ ہو رکھا ہے، آپ لوگ وہاں سے جا کے سن سکتے ہیں۔ تو چلیں پھر کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو سٹارٹ۔ کبھی کبھی تمہاری زندگی بن جاتی ہے ایک جھولتی ہوئی کشتی کی مانند، ایک پرسکون سمندر میں جہاں ہوا کی سرگوشی تک نہیں ہوتی، وقت ہے کہ ختم نہیں ہوتا، تم اندر کے خالی پن کے ہاتھوں کوما جیسی غنودگی میں ڈوب جاتے ہو۔ پھر ایک دم سمندر درست ہو جاتا ہے اور تمہارے جذبات ہلا مارے جاتے ہیں، لیکن یہ دو متضاد کیفیات بھی برقرار نہیں رہتی۔ تمہارے خالی پن میں چھپا ہے ڈر، تم پھوٹ پھوٹ کے روتے ہو، تم خوف سے بھرے ہو، تم چیختے چلاتے ہو، خود کو زخمی کرتے ہو، اور اس خوف کی گرفت میں بدترین طوفان میں تم پھر بھی عجیب سا خالی پن محسوس کرتے ہو، جیسے ایک گہری تھکاوٹ ہو۔ ایسے میں صرف موت ہے جو مسلسل تمہارے جذبات کو پرجوش کرتی ہے، چاہے اس کے بارے میں سوچنا ہو جب زندگی محفوظ اور باسی لگتی ہو، یا اس سے بچ کے بھاگنا ہو جب زندگی خطرے میں مزید قیمتی محسوس ہوتی ہو۔ لائف بوٹ کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، یہ شطرنج کی اینڈ گیم جیسی ہے جس میں چند ہی مہریں باقی ہوں۔ حالات اس سے سادہ نہیں ہو سکتے، سب کچھ اس سے زیادہ داؤ پہ نہیں لگا ہو سکتا۔ سب سے مشکل مار دینے والا وقت۔ اگر تمہیں اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے تو تمہیں حالات کے مطابق کچھ فیصلے کرنے ہوں گے۔ بہت کچھ ایسا ہوگا جس پہ سمجھوتا کرنا ہوگا، بہت کچھ قربان کرنا ہوگا۔ تم اپنی خوشی کو شیئر کرو گے جہاں سے ممکن ہوگا۔ تم اس مقام تک پہنچ جاؤ گے جہاں تم جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوگے۔ پھر بھی تم سینے پہ بازو لپیٹے، چہرے پہ مسکراہٹ طاری کیے ہوگے اور تم خود کو محسوس کرو گے کائنات کا سب سے خوش قسمت انسان۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پیر تلے ہوگی ایک چھوٹی سی مری ہوئی مچھلی، یان مارٹل لائف آف پائی۔ وہ عرشے کی ریلنگ کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہاں، میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی پچھلے ایپیسوڈ کا کیا ہوا تھا۔ تو جی، ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ مالا ماہر فرید سے ملنے جا رہی ہے، بٹ ایکچوئل میں وہ کیف سے ملنے گئی تھی، کیف جمال سے، اصلی والے۔ اور اس وجہ سے یہی سارا تھا، اور ہمیں ایپیسوڈ کے شروع میں یہی لگ رہا تھا پچھلی کہ جو ہے مالا کو ماہر فرید نے بلایا، بٹ وہ ایکچوئل میں کیف سے ملنے گئی تھی۔ اور جب 3.5 سال پہلے والی باتیں ختم ہوئی تو انہوں نے پھر پریزنٹ دکھایا تھا۔ اب یہاں پر دوبارہ 3.5 سال پہلے لے کے جا رہے ہیں، بٹ ابھی وہ مالا والا سین دکھا رہے ہیں۔ تو چلیں پھر کرتے ہیں۔ وہ عرشے کی ریلنگ کے ساتھ کھڑی تھی، ہوا سے اس کے بال پیچھے کو اڑ رہے تھے، کوٹ کے کالر کھرکھرا رہے تھے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ آنکھیں مشکوک انداز میں چھوٹی کیے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ صفورہ کا کزن کیف جمال اس کے سامنے تھا۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیف بدقت کھنکارا۔ 3.5 سال قبل۔ وہ ایک سفید کمرہ تھا، دیواریں بے رنگ اور پھیکی تھیں، وسط میں 2 آرم چیئرز رکھی تھیں۔ یاسمین ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، گھٹنوں پہ نوٹ پیڈ رکھے، سامنے بیٹھے ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ فرینچ چوٹی میں باندھے بال، چند گالوں کو چھوتی لٹیں اور ہمیشہ کی طرح شفاف نیلی آنکھیں۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سامنے بیٹھا نوجوان اس سے مختلف تھا جسے تم نے چند سطور اوپر دیکھا تھا، مطلب جو ماہر فرید جو جب سائیکیٹرک وارڈ میں داخل تھا اس سے مختلف۔ اس کا لباس صاف تھا، چہرہ کلین شیو تھا، ہلکے ویسے ہی تھے مگر ہونٹوں پہ ایک مسکراہٹ تھی۔ مجھے اپنے سگارز چاہئیں۔ وہ اس کے انداز پہ مسکرا دی۔
میرا خیال تھا اس قید نگاہیں گھما کے اطراف میں دیکھا۔ میں تمہیں سگارز کی عادت چھوٹ گئی ہوگی۔ عادت چھوٹی نہیں تھی، بھول گئی تھی، اب سب یاد آنے لگا ہے۔ اور وہ چہرے؟ یاسمین نے غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا وہ اب بھی خوفزدہ کرتے ہیں؟ ماہر نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں کبھی ان چہروں سے خوفزدہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ گردن موڑ کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ دھوپ اس رخ پڑ رہی تھی کہ یاسمین کو اس کی بھوری آنکھیں سائڈ سے سنہری دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر کیا ڈر آتا تھا؟ ان کی آوازیں۔ آوازیں؟ ماہر نے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک مغموم سی مسکراہٹ تھی۔ جانتی ہو آواز کیا ہوتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں تھکان تھی۔ یہ دنیا آواز سے بنی تھی۔ جب اللہ نے کہا کن، اور یہ دنیا آواز سے ختم ہوگی جب سور پھونکا جائے گا۔ آواز ہر خوف کی بنیاد ہے۔ وہ خاموشی سے نوٹس لیتی اس کو سنے گئی۔ انسان کو نیند سے کیا چیز جگاتی ہے؟ خوشبو؟ ذائقہ؟ کوئی منظر؟ نہیں، نیند میں ڈوبا شخص مردے کے جیسے ہے۔ اس کو نیند سے آواز جھنجھوڑ کے نکالتی ہے، کسی انسان کی، کسی الارم کی۔ میں ان کے چہروں سے نہیں ڈرتا تھا، میں ان کی آوازوں سے ڈرتا تھا۔ اور اب یاسمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ پرسکون تھا لیکن تھکا ہوا بھی تھا۔ مجھے اس خوف سے نکالنے والی بھی آواز دی تھی، تمہاری آواز۔ وہ سادگی سے مسکرا دی۔ تمہاری آواز مجھے اس رات سنائی دی تھی، اور پھر جیسے ہر شے کی حقیقت سمجھ میں آنے لگی۔ اب تم کیا کرو گے؟ جب تک مجھے اس ادارے سے کلیئرنس نہیں ملتی میں اپنے زخم بھروں گا۔ وہ تمام کام جو میں نے اتنے برس نہیں کر سکا، وہ تمام عمارتیں جو میں نہیں بنا سکا، کیونکہ میں صرف پیسہ بنا رہا تھا۔ مجھے زبانیں سیکھنے کا شوق تھا، کیلیگرافی کا شوق تھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ میں آرٹسٹ تھا۔ میرے باپ نے مجھے بزنس مین بنا دیا۔ مجھے اپنا آرٹ واپس چاہیے۔ ماہر اپنے کمرے کے فرش پہ بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے چند کاغذ بکھرے پڑے تھے اور وہ بہت اہم سے ایک لکیر کھینچ رہا تھا۔ گریفائٹ پینسلز، اسکیچ بکس، رنگ، نقشے، وہ ان سب میں گھرا بیٹھا تھا۔ اور تمہارے خوف؟ ہم صرف ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ زیاد سلطان تیز قدموں سے بھاگتا ہوا ہسپتال کے کوریڈور میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک کمرے کے سامنے وہ ٹھہرا۔ دروازے کے شیشے کے شگاف سے وہ اندر کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ بیڈ پہ نالیوں سے جکڑی نگینہ بیگم آنکھیں موندے دکھائی دے رہی تھی۔ انسان اپنے خوف کو سمجھ جائے تو وہ خوف ہوا ہو جاتا ہے۔ زیاد ان کے بیڈ کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ یاسین سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نگینہ بیگم نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ چند دنوں میں ہڈیوں کا ڈھیر بن چکی تھیں۔ یہ سب ایک شخص کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کی آواز کانپی۔ اس نے میرے اوپر جادو کیا ہے۔ تنفس تیز تھا۔ کون؟ زیاد کے اعصاب تن گئے، آنکھوں میں سرخی سی اتری۔ ماہر فرید۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کو تم اب تک مار نہیں سکے، اس کے دل پہ بھی اسی شخص کا قبضہ ہے زیاد۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ زیاد کا چہرہ سرخ ہونے لگا، کن پٹی کی نس ابھرنے لگی۔ یہ وہ پہلی دفعہ تھا جب زیاد سلطان کے دل میں ماہر فرید کی نفرت کا بیج اپنے قدم جمانے لگا تھا۔ اس سے پہلے ماہر فرید اس کی ماں کے کلائنٹ کا دشمن تھا، ایک سائیڈ کریکٹر، اور اب وہ زیاد سلطان کی کہانی کا ویلن تھا۔ ماہر فرید سے اس سے برا بدلہ کیا ہوگا کہ تم اس کی محبوب لڑکی کو جان سے مار دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اب ٹھیک ہوں۔ وہ کسی ناسور کی طرح میرے جسم کو چوس رہے تھے۔ ان کے جانے سے زخم کا گھاؤ منجمد نہیں ہو گیا، اس میں وقت لگے گا۔ وہ انسٹیٹیوٹ کے لان میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ارد گرد 2 ویل چیئرز پہ آتے جاتے مریضوں سے بے نیاز سر جھکائے وہ اپنی تسبیح کے دانے گرا رہا تھا۔ درختوں کے قریب سے اٹھتی سرگوشیاں کان سے ٹکرائیں، لیکن وہ چہرے کے تاثرات سپاٹ رکھے سامنے سے گزر گیا۔ اب بھی
رات کو میرا جسم کانپنے لگتا ہے، ان کے زہر کا اثر آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ میں اب بھی ان کی آوازیں سن سکتا ہوں۔ جادو ختم ہو جائے تب بھی انسان پہلے جیسا نہیں رہتا، وہ حساس ہو جاتا ہے۔ وہ کمرے میں دائیں سے بائیں ٹہل رہا تھا، ہاتھ میں ایک کتاب پکڑی تھی جسے وہ پڑھتا جا رہا تھا۔ درختوں کے قریب سے سرسراہٹ سنائی دی۔ اس نے کھلی کھڑکی کو دیکھا، پھر کتاب رکھ دی، کھڑکی کی کنڈی بند کی، زیر لب اعوذ باللہ پڑھا، تبھی دروازہ کھلا۔ گلابی اسکرٹس والی لڑکی ٹرے اور پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ وہ زخمی سا مسکرایا، گولیاں ٹرے سے اٹھا کے پھانکی، پانی کا گھونٹ بھرا، ایک خاموش نظر لڑکی پہ ڈالی اور بستر کی طرف بڑھ گیا۔ میرا جسم حساس ہو چکا ہے۔ جب میرے قریب سے ارواح خبیثہ گزرتی ہیں تو میں انہیں محسوس کر سکتا ہوں، میں ان کی سرگوشیاں سن سکتا ہوں۔ وہ اب کھڑکی کے سامنے کشن کے سہارے فرش پہ بیٹھا تھا۔ ٹوٹا شیشہ اب نئے شیشے سے تبدیل ہو چکا تھا اور اس پر بہت سے کاغذ چپکے تھے، نمبرز، لکیریں، نقشے۔ وہ عین دماغ سے ایک کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ پیچھے بستر اور فرش دونوں پہ کتابوں کے انبار لگے تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، اسٹاف نے اندر جھانکا۔ تمہارا ملاقاتی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کون ہے؟ وہ کاغذ پہ جھکا رہا۔ مسٹر مالک فرید۔ اس سے کہو وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ اب وہ گریفائٹ پینسل سے ایک خاکے میں رنگ بھر رہا تھا۔ اور مالک، کیا تم اسے معاف نہیں کرو گے؟ اس نے اس وقت مجھ پہ اعتبار نہیں کیا جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے کسی کی بے اعتباری کا خوف نہیں۔ خوف کے آگے کیا ہے ماہر؟ نگینہ بیگم اندرانی کا ہاتھ پکڑے اسٹک کے سہارے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ چند دنوں میں جیسے بوڑھی ہو گئی تھی، نحیف چہرہ، جھکی ہوئی کمر، سفید بال۔ میری تصویر لاؤ، انہوں نے حکم دیا۔ اندرانی نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ سرکار، ابھی آپ کی جسمانی حالت ایسی نہیں ہے کہ… میری تصویر لاؤ۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہوئیں۔ خوف آگ سے بنا ہے، اس کی تپش جھلسا دیتی ہے، مگر ہم انسان پانی سے بنے ہیں، ہمیں زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے۔ اندرانی نے تصویر تھمائی تو انہوں نے دیکھا ان کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں اور منتر پڑھنا چاہا۔ وہ سب کہاں گئے؟ ان کے بہترین موکل، پہلے آصف اور اب وہ چاروں، وہ نہیں تھے، پکارنے پہ بھی نہیں آئے، وہ بھاگ گئے تھے، وہ آزاد ہو گئے تھے۔ ان کے برسوں کی محنت رائے گاں گئی تھی۔ ان کے جسم سے ساری توانائی جیسے نچڑنے لگی، تسبیح ہاتھ سے گر گئی، نڈھال سی پیچھے کو گرتی گئیں۔ ان کا جسم ابھی چند ماہ تک کسی نئے جادو کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ماہر فرید نے نہ جانے کیا کیا تھا، لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ خوف کے آگے پانی ہے، ایک گہرا سمندر، اور میں تیرتا ایک اکیلا انسان جو سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ زیاد کے پیٹ پہ ایک کھلا بیگ رکھا تھا جس میں وہ تیزی سے چند چیزیں ڈال رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹا۔ اندرانی چوکھٹ میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ سرکار اس ہفتے گھر آ جائیں گی؟ پھر کیا وہ ہچکچایا، کوئی دم یا تعویذ نہیں کر سکیں گی؟ ان کے گھر میں جادو کا لفظ کہنا منع تھا۔ نگینہ سلطان نے بچپن سے زیاد کو ایک لفظ سکھایا تھا، دم، تعویذ، دعا، بس وہ یہی کرتی تھیں اور وہ جانتا تھا، وہ سب جانتا تھا، لیکن اس کی لغت میں بس یہی الفاظ تھے۔ ان کا دم ان کے اوپر پلٹ کے آیا ہے۔ جب ایک دفعہ دم تعویذ پلٹ کے آئے تو ان کو کرنے والا کہیں ماں تک کچھ اور نہیں کر سکتا۔ اب جو کرنا ہے آپ کو کرنا ہے۔ اس نے بیگ کی زپ بند کی۔ میں سرکار کے حکم کی تعمیل کے لیے واپس جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا۔ اس کا چہرہ پتھر کے جیسا تھا۔ اور اس تاریک سمندر میں تیرتے انسان کو کس شے کی ضرورت ہوتی ہے؟ سروائیو کرنے کی تمنا، اپنی سمت کا معلوم ہونا اور تصور۔ شمس تیزی سے گھر میں داخل ہوا، اس کا چہرہ سفید تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ رابیل پریشانی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تمہیں اور ہلال کو یہاں سے نکلنا ہے، تم پاکستان جاؤ گی میرے بھائی کے گھر۔ میں کچھ دن بعد آؤں گا، مجھے کچھ کام کرنے ہیں۔ وہ تیزی سے کہتا لاکر سے کچھ نکال رہا تھا، نوٹوں کے بنڈل، پاسپورٹ، ایک پستول۔ رابیل جہاں تھیں وہیں کھڑی رہ گئیں۔ ہاں، تصور،
یہ تصور کرنا کہ میں کبھی اس سمندر کو پار کر لوں گا، میں ہر اس شے کے ساتھ سمجھوتا کر لوں گا جو پچھلے 7 ماہ میں ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی میرے باپ کے جسم کا قتل، میری ماں کے دل کا قتل، میری روح کا قتل، میں سب کے ساتھ سمجھوتا کر لوں گا۔ ماہر نیلی ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس قلعے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ لاؤنج میں آرام دہ صوفوں پہ جگہ جگہ اپنے آپ میں مگن مریض بیٹھے تھے۔ آخری زینے پہ وہ رکا، کھڑکی کے پردے کے ساتھ مالک فرید کھڑے تھے، سیاہ سوٹ میں ملبوس، کمر پہ ہاتھ باندھے، اس کی پیشانی پہ بل اتر آئے۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ کل کسی نے شمس کو قتل کر دیا ہے۔ وہ جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ اور ساتھ میں سبرینا کو بھی۔ وہ بھی یقینی سے ان کی طرف پلٹا، آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئیں۔ سبرینا کے فون پہ کسی نے تمہاری طرف سے میسج بھیجا تھا، وہ تم سے ملنے گئی تھی جہاں یہ سب ہوا، وہ کہہ رہے تھے پولیس تم سے پوچھ گچھ کے لیے آ رہی ہے۔ وہ چند لمحے ان کو دیکھتا رہا، پھر واپس پلٹ گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اپنے کمرے تک آیا، روم نمبر 555، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا، دروازہ تیزی سے بند کیا اور کھڑکی کے ساتھ فرش پہ بیٹھ گیا۔ باہر درخت دکھائی دے رہے تھے اور ان کی سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ماہر نے سختی سے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور سر گھٹنوں میں دے دیا۔ اس کا جسم پھر سے کانپنے لگا تھا۔ جن لوگوں کے سینے میں چھریاں گھونپی گئی ہوں ان سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ اپنی خوشی تلاش کر رہے ہیں؟ وہ خوشی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، انہیں سروائیو کرنا ہوتا ہے۔ کچن کی کھڑکی کا شیشہ چھناکے سے ٹوٹا، پھر سیاہ دستانے والا ہاتھ اندر آیا اور لاک کھولا۔ چند لمحوں بعد زیاد سلطان اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پہ سیاہ ماسک تھا اور آنکھیں دائیں بائیں ہر جگہ کو سکین کر رہی تھیں۔ وہ گھر خالی تھا، شمس اور رابیل کا گھر۔ لاؤنج میں ایک فوٹو فریم تھا جس میں رابیل اور شمس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھوری اور پلکیں مڑی ہوئی تھیں اور گال میں ڈمپل پڑتا تھا۔ وہ چند لمحے اس فریم کے سامنے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی ہر شے کی قصوروار تھی، سب اسی کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ زیاد سلطان نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنی نفرت نہیں کی تھی جتنی اسے اس لڑکی سے محسوس ہوئی تھی۔ اور وہ آوازیں؟ میں اب صرف ان کو نظر انداز کرتا ہوں، اگر ان کو سننے لگوں تو وہ مجھے پھر سے پاگل کر دیں۔ ان کو نظر انداز کرنے کے لیے کیا کرو گے؟ مجھے خود کو ہیل کرنا ہے، مجھے اس حالت سے نکلنا ہے۔ انہوں نے میری ہر اس شے کو ایکسپلائٹ کیا جو میری شخصیت کا حصہ تھی، میرا غصہ، میرا کام کرنے کا شوق، مجھے ان سب کو بدلنا ہے۔ اس قلعے نما عمارت کا گیٹ کھولا اور وہ پیدل چلتا ہوا باہر نکلا۔ اس نے ابھی تک ہسپتال کا لباس پہن رکھا تھا۔ سورج تیز تھا، بہت عرصے بعد بادلوں کی اوٹ سے ایسا سورج نکلا تھا۔ ماہر نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا لیا۔ سامنے ایک کار کھڑی تھی، مالک فرید اس کار کی پچھلی نشست پہ بیٹھے تھے۔ ڈرائیور دروازے پہ مستعد سا کھڑا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ان تک آیا، مالک نے بٹن دبایا، کھڑکی کا شیشہ نیچے ہوا۔ وہ ان کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے ہتھیلی پھیلائی۔ ڈرائیور نے قدرے تامل سے چابی اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ وہ ان کو دیکھے بنا پلٹ گیا۔ جیپ میں ایک ہارلے ڈیوڈسن بائک کھڑا تھا۔ اس نے بائک پہ رکھا ہیلمٹ پہنا اور چند لمحوں بعد وہ ان کی کار کے قریب سے زن سے گزر گیا۔ عبدالمالک فرید خاموش نظروں سے اس کو جاتے دیکھے گئے، پھر بٹن دبایا، شیشہ اوپر اٹھنے لگا۔ یہاں سے نکل کے تم کیا کرو گے؟ میں اپنے اسسٹ کو کمپنی سے علیحدہ کروں گا اور پھر میں یہ ملک چھوڑ دوں گا۔ وہ ہوٹل کا ایک کوریڈور تھا، کمروں کے دروازوں کی قطاریں تھیں۔ مالک فرید ایک دروازے کے سامنے رکے، اس کا نمبر 555 تھا۔ وہ تلخی سے مسکرائے، پھر انگلی کی پشت سے دستک دی۔ وہ اندر بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ گود میں رکھا تھا اور اسکرین کی روشنی میں چہرہ دمک رہا تھا۔ دستک پہ چونک کے دروازے کو دیکھا، پھر لیپ ٹاپ فولڈ کر کے اٹھنے لگا جب آواز سنائی دی۔ ماہر، مجھے تم سے ملنا ہے۔ ان کی آواز میں شکست کی سی رمق تھی۔ لیپ ٹاپ فولڈ کرتا اس کا ہاتھ ٹھہر گیا، چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ خاموشی سے واپس پیر اوپر رکھے اور اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دستک ایک دفعہ پھر ہوئی۔ ماہر نے کانوں میں ایئرپوڈز ٹھونس لیے۔ ملک کیوں چھوڑو گے؟ کیونکہ یہاں ماہر فرید پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ یہاں میں صرف ایک سائیکوپیتھ ہوں جس نے آفس میں سب کے سامنے اپنی سیکریٹری کا سر پھاڑا تھا، جس نے شمس کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس گھر کے دروازے کے سٹیپس کے سامنے کھڑا تھا، چھوٹا سا لان،
چند پودے جو مرجھا گئے تھے۔ کچن کی کھڑکی کا ٹوٹا ہوا شیشہ لاک بھی کھلا تھا۔ کوئی رابیل کی غیر موجودگی میں وہاں آیا تھا۔ ماہر نے دروازہ کھولا۔ ہال وے کے سرے پہ وہ وال ہینگنگ اسی طرح آویزاں تھیں۔ مون فیزز، چاند کے ادوار، ہلال سے بدر اور بدر سے ہلال تک کا سفر۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، چہرے پہ الجھن تھی۔ ہلال کہاں گئی؟ اس کی ماں کا اب تک پتہ کیوں نہیں چلا تھا؟ تم مالک کو سزا دینا چاہتے ہو؟ زیاد سلطان ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل پہ ایک لوکیشن دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے پی کیپ نہیں پہن رکھا تھا، سادہ شلوار قمیص اور آنکھوں پہ گلاسز۔ بالآخر مطلوبہ گھر کے سامنے اس نے کار روکی۔ میں مالک پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے اس انسٹیٹیوٹ میں داخل کروایا۔ یہاں آنے سے تمہاری زندگی بہتر ہوئی ہے ماہر۔ اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، وہ مجھے یہاں چھوڑ کے بھول گیا۔ اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں یہاں کس حال میں ہوں، اور اب میں نہیں چاہتا کہ اسے معلوم ہو، اس لیے میں اس سے نہیں ملتا، نہ مجھے اس کمپنی میں واپس جانا ہے۔ زیاد ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا، سائے میں، اندھیرے میں کوئی اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ وہ درختوں میں ایک سایہ لگتا تھا۔ گھر کی کھڑکی کا پردہ ہلکا سا ہٹا تھا۔ اسے جھانکو تو اندر کچن ٹیبل پہ ایک ننھی لڑکی بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنگریالے بال کندھوں پہ بکھرے تھے۔ وہ سر جھکائے ایک میوزک باکس کی چابی گھما رہی تھی۔ وہ باکس دراصل ایک ٹاور کی شکل کا تھا، جس کے اوپر ریپنزل اپنے سرخ سنہرے بال لٹکائے بیٹھی تھی۔ رابیل چولہے کے قریب کھڑی نوڈلز بنا رہی تھی۔ آسمان سے فرشتے بھی اتر کے گواہی دیں، تب بھی یہ لوگ میرا اعتبار نہیں کریں گے۔ لوگ مجھے میری کریڈیبلٹی کی وجہ سے بزنس دیتے تھے، اس جادو نے مجھ سے وہی چھین لی۔ رابیل کچھ لینے کے لیے لاؤنج میں آئی تھیں، ایک دم چونک کے رک گئیں۔ وہاں کوئی بیٹھا تھا، اندھیرے میں کوئی سایہ ہو جیسے۔ ہیلو مسز شمس الدین، آواز پہ وہ ڈر سی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول سکتی، اس نے جھکا ہوا ہاتھ اونچا کیا، اس میں ایک سائلنسر لگا بریٹا تھا۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، میں ہلال کو لینے آیا ہوں۔ کہتے ہوئے وہ اٹھا۔ وہ واپس پلٹیں، تیزی سے پیچھے کو بھاگی، لیکن وہ اس سے تیز نہیں تھیں۔ میں ان لوگوں کے پاس واپس نہیں جاؤں گا جن کے سامنے مجھے میرے باپ کے دفتر سے بے دخل کیا گیا تھا، اور وہ لوگ جو مجھ سے ملنے کبھی یہاں آئے نہیں۔ میری ماں ان میں سرِ فہرست ہے۔ ہلال کھڑکی کی طرف کروٹ لیے لیٹی تھی، آہٹ پہ اس کی آنکھیں ایک دم کھلیں، چونک کے اٹھ بیٹھی۔ وہ اس کے سرہانے کھڑا تھا، اسے دیکھ کے ہلکا سا مسکرایا۔ ہیلو ریپنزل، تمہیں میرے ساتھ کہیں جانا ہے؟ ہلال کی آنکھوں میں بہت کچھ ایک ساتھ ابھرا، بے بسی، خوف اور قبولیت۔ بالآخر اسے لینے آ چکا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے ہلال نے دیکھا رابیل کی لاش لاؤنج کے فرش پہ گری ہوئی تھی، ان کے قریب ایک پلاسٹک بیگ رکھا تھا۔ کیا تم کبھی اپنی ماں کو معاف کر سکو گے؟ کس چیز کے لیے؟ تمہارے بیمار باپ کو چھوڑنے کے لیے، غلط شادی کے لیے۔ وہ ہیلمٹ پہنے، بائک کے ہینڈلز پہ ہاتھ رکھے، ایک مصروف شاہراہ پہ اسے بھگا رہا تھا۔ طویل سڑکیں، نہ ختم ہونے والی راتیں۔ ایسے میں فون بجنے لگا۔ اس نے کان میں لگا ایئرپورٹ آن کیا۔ ماہر؟ مالک کی آواز گونجی۔ وہ کال بند کرنے لگا جب کسی نے شمس کے بھائی کے گھر کو جلا دیا ہے۔ رابیل اور ہلال اس کے اندر تھیں۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے، لیکن اس کی نگاہوں کے سامنے صرف دھواں بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ ہینڈل سے سلپ ہوتے دیکھے اور بائک کسی کھلونے کی طرح ایک ٹرک کے اندر جا لگا۔ اب ہر طرف خاموشی تھی۔ کیا تم کبھی اپنی ماں کو معاف کر سکو گے؟ وہ ہسپتال کے بیڈ پہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، ایک ٹانگ پٹیوں میں جکڑی ہوئی تھی، جسم کے ساتھ کہیں نالیاں اور تاڑیں لگی تھی۔ اس کے سرہانے کھڑے مالک فرید دھیرے دھیرے کچھ کہہ رہے تھے، اس کی بند آنکھیں گیلی تھیں، بار بار نفی میں سر ہلاتا۔ ہلال کہاں ہے؟ کیا تم کبھی اپنی ماں کو معاف کر سکو گے؟ گھر کو جلایا گیا ہے ماہر، رابیل کی موت سانس گھٹنے سے ہوئی ہے اور ہلال کی لاش نہیں ملی۔ اس نے بھیگی آنکھیں کھولیں۔ لاش نہیں ہے اس کی، وہ زندہ ہے۔ اس کے چہرے پہ تکلیف تھی، لیکن جب وہ بولا تو انداز دو ٹوک تھا۔ مالک نے گہری سانس لی، وہ تھکے تھکے دکھائی دے رہے تھے۔ پولیس اس کی تلاش میں لگی ہے، لیکن اب وہ نہیں ملے گی۔ کھوئے ہوئے بچے کبھی نہیں ملتے ماہر۔ وہ ٹھیک ہے،
جس دن اسے کچھ ہوا مجھے یہاں معلوم ہو جائے گا۔ اس نے آئیوری لائن لگا ہاتھ اونچا کیا اور انگلی سے سینے پہ دستک دی، پھر گردن موڑ لی۔ کیا تم کبھی اپنی ماں کو معاف کر سکو گے؟ ہسپتال کے بستر پہ لیٹے ماہر کو بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ بارش میں بھیگتا نوجوان لڑکا اپنی ماں کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا ان کی منت کرتا کہ وہ شمس سے شادی نہ کرے، پھر ان کی فون کالز کاٹتا، ان کو دیکھ کے راستہ بدل لینا، کسی فیملی فنکشن پہ ملاقات ہو تو ان کو سلام کیے بغیر آگے بڑھ جانا، اور پھر اس نے آنکھیں بند کیں، گرم گرم آنسو ابلے اور تکیے میں گم ہو گئے۔ پھر ہلال آئی اور سب بدل گیا۔ وہ ان سے بات کرنے لگا۔ وہ اس سے ملنے انسٹیٹیوٹ میں نہیں آئی تھی، وہ ان کا منتظر تھا۔ البتہ اس نے سوچا تھا کہ جب وہ باہر آئے گا تو وہ ان سے ملے گا، وہ ان سے ایک دفعہ بات کرے گا، ان کو یاد دلائے گا کہ کس طرح اس نے ان کو شمس سے شادی سے منع کیا تھا، کیسے شمس نے ان سب کی زندگیوں میں زہر گھولا تھا۔ لیکن اب سب ختم ہو گیا تھا۔ کیا تم کبھی اپنی ماں کو معاف کر سکو گے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں ان کو ان کے غلط فیصلے کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ہسپتال کے کوریڈور کی دیواریں سفید اور بے رنگ تھیں، امید سے خالی، مایوس دیواریں۔ بیربل ایک بینچ پہ بیٹھا تھا۔ یہ جگہ ماہر کے کمرے کے عین سامنے تھی۔ وہاں زارا دائیں بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کے کھلے بال شانوں پہ بکھرے تھے اور کانوں میں سنہرے کیکڑے جیسے ایئر رنگز تھے۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ وہ دائیں بائیں ٹہلتی بڑبڑا رہی تھی، بے بسی، غصہ کیا نہ تھا اس کے انداز میں۔ بیربل نے اکتاہٹ سے اس کو دیکھا۔ مجھے آ گیا ہے۔ وہ لمبے بالوں کی کس کے پونی بنائے آستینے پیچھے موڑے بیٹھا تھا، پرنٹڈ آدھی آستین کی شرٹ اور کلاہیوں میں پہنی زنجیریں۔ وہ مسلسل اضطراب سے گھٹنا ہلا رہا تھا۔ پہلے مینٹل ہاسپٹل اور اب ٹانگ کا فریکچر۔ کیا ماہر کی زندگی میں کچھ نارمل ہو سکتا ہے؟ وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ جب اس کے اینگر ایشوز شروع ہوئے تو تم اسے چھوڑ کے چلی گئی تھیں۔ وہ اسپتال سے رہا ہوا تو تم اس کی زندگی میں واپس آ گئیں۔ اب پھر سے اس کو چھوڑ کے جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہو تو مت ڈھونڈو۔ وہ جل کے کہہ رہا تھا۔ سیدھا کہہ دو کہ میں ہر دفعہ کی طرح کرائسس میں اس کو چھوڑنا چاہ رہی ہوں۔ زارا نے رک کے اسے گھورا۔ تم بھی تو اس کے ساتھ نہیں ہوتے؟ تب نہیں ہوتے جب اس کو میری ضرورت نہیں ہوتی، جب پڑتی ہے تو میں آ جاتا ہوں۔ تلخی سے سر جھٹکا، مگر زارا نے جھرجھری لی۔ I can't take it anymore۔ بیربل نے بڑبڑا کے اس کا فقرہ مکمل کیا۔ وہ غصے سے اس کو دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ وہ واقعی وہاں سے جا رہی تھی۔ کلاسک زارا۔ اس نے میں سر جھٹکا، پھر دیکھا مالک فرید سامنے سے چلے آ رہی تھی۔ ایک افسوس بھری نظر زارا پہ ڈالی جو باہر جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں کہاں ہیں؟ وہ بے چین سا تھا۔ میں پرسوں سے ان کو کالز کر رہا ہوں، ان کے سارے نمبر آف ہیں۔ مالک فرید اس کے عین سامنے آ رکی۔ ان کا چہرہ ویسا ہی تھا، کسی روبوٹ کے جیسا۔ البتہ انہوں نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا۔ بیربل کو اچنبھا ہوا۔ ان کے اگلے الفاظ کسی سلو موشن فلم کی طرح ادا ہوئے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ چند لفظ واضح سن سکتا تھا، چند لفظ دھندلے تھے، بارش میں چلتی کار کی ونڈو اسکرین کی طرح دھندلے جس پہ بار بار وائپر چل رہے ہوں۔ اسلام آباد والا، شمس کے بھائی کا گھر، پر اسرار طور پہ آگ لگنا، رابیل کی جلی ہوئی لاش ملنا، لاش کو گولی بھی ماری گئی تھی، ہلال غائب تھی۔ ہلال کی گمشدگی کو 2 دن گزر چکے ہیں۔ گمشدہ بچہ اگر پہلے 12 گھنٹے میں نہ ملیں تو وہ کبھی نہیں ملتے۔ بیربل نے ان کا فقرہ مکمل کیا، پھر وہ نڈھال سا بینچ پہ گر گیا، گمسم ساخت۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں لیٹا تھا، ایک ٹانگ پٹیوں سے جکڑی تھی، دائیں بائیں ہر طرف پھول رکھے تھے۔ وہ سر جھکائے کتاب کھولے اسے پڑھ رہا تھا جب دروازہ کھلا۔ سفید بالوں والا بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا۔ ماہر نے نگاہ اٹھا کے انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھ تلے نیل کا نشان تھا، پھر چہرہ واپس کتاب پہ جھکا دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں لیکن اب تک وہ خشک ہو چکی تھیں۔ مالک فرید خاموشی سے کاؤچ تک آئے اور اس پہ بیٹھتے ہوئے جیب سے کچھ نکال کے رکھا۔ ماہر نے چونک کے دیکھا، وہ کیوبن سگارز تھے۔ اس نے مالک کے چہرے کو دیکھا، وہ جھک کے 2 سگار نکال رہے تھے، پھر سیدھے ہوئے چاقو سے اسے تراشا، پھر ایک اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے کتاب موڑ کے رکھ دی اور سگار تھام لیا۔ وہ اب لائٹر جلا رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھے گیا۔ پہلے انہوں نے اپنا سگار سلگایا،
پھر نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس نے فوراً نگاہ سگار پہ جما دی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کے اس کے سگار کو شعلہ دکھایا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ کمرے میں دھواں جمع ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ فائر الارم بجتا، مالک فرید اٹھے اور کھڑکی کھول دی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ ماہر نے سگار لبوں سے نکالا اور الٹ پلٹ کے اس کا جائزہ لیا۔ یہ ان پرانے سگارز میں سے تھے جو اس کے خیال میں اس کے ملازم غائب کر دیتے تھے۔ تمہارے ڈائننگ روم کے ریک کے نچلے خانے میں۔ وہاں کس نے رکھے؟ وہ چونکا۔ مالک نے پلٹ کر جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جس کا ہاتھ بس اسی خانے تک جاتا تھا، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ اس کو تمہارے سگار ناپسند تھے، وہ جب آتی تھی ان کو چھپا دیتی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ اس کے حلق میں آنسوں کا گولا سا اٹکا۔ میں نے اسے یہ کرتے ہوئے کئی دفعہ دیکھا تھا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کئی ملازم اس وجہ سے فارغ کیے تھے کہ… اس کی آواز رند گئی۔ میں ہر بات بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ ایک کش بھرا اور اس کی طرف پلٹے۔ تم اب دوبارہ بائک نہیں چلاؤ گے۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ اس نے دھیرے سے آس پاس میں سر ہلا دیا۔ مالک فرید نے ایک نگاہ اس کی ٹانگ کی پٹی پہ ڈالی، پھر شانے اچکائے۔ ٹانگ ہی ہے، ٹانگیں ٹوٹتی رہتی ہیں، جلد ٹھیک ہو کے گھر آؤ۔ اور باہر نکل گئے۔ اس نے آدھ پیا سگار ٹریش کین کی طرف اچھال دیا۔ وہ اب ان کو کبھی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ ٹریش کین میں پھینکے سگارز کو دیکھ رہا تھا۔ آنسو آنکھ کے کنارے پہ اٹکے تھے۔ ذہن میں ایک تصویر سی ابھر رہی تھی، چاند کے ادوار، ہلال سے بدر اور بدر سے ہلال تک کا سفر۔ جب آپ واپس آؤ گے تو میں یہاں نہیں ہوں گی، میں انتظار کروں گی۔ بدر کا انتظار، وہ میرا دوست ہے، ہم ساتھ بڑے ہوں گے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے سگار کے انگارے ہوئے کنارے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک سفید ٹیوسن سڑک پہ تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ اس کے شیشے سیاہ تھے، باہر پھیلے سرسبز کھیت سیاہی کا چشمہ چڑھائے دکھائی دیتے تھے۔ فرنٹ سیٹ پہ وہ بیٹھی تھی، گھنگریالے لمبے بال کمر پہ گر رہے تھے، سیاہ بیلٹ پہنی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ زپ ٹائر سے سامنے کو بندھے تھے اور ان پہ کپڑا رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ زیاد سلطان نے ایک سلگتی نظر اس پہ ڈالی، پھر واپس سامنے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس نے چند دن پہلے اپنے کیریئر کا سب سے تکلیف دہ قتل کیا تھا۔ اس کے پاس اس قتل کے بہت طریقے تھے، جیسے کہ اس نے نگینہ سلطان سے کہا تھا قتل ایک آرٹ ہے اور اس قتل کو ایکسیڈنٹ لگنا چاہیے، اور پھر اس لڑکی کو مارنا سرکار کا حکم تھا۔ اس کو مارنا ماہر فرید کے ساتھ انتقام تھا۔ وہ اپنی مرضی سے اس لڑکی کو کہیں بھی بلا سکتا تھا۔ وہ کسی اور کے ہاتھوں اس کو ایک نفی سے حادثے میں مار سکتا تھا، کسی کو شک بھی نہ ہوتا کہ اسے قتل کیا گیا ہے، لیکن زیاد نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے وہی روایتی طریقہ استعمال کیا۔ اس لڑکی کو ماہر کے نمبر سے میسج بھیجا، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ میں اس ایڈریس پہ تمہارا منتظر ہوں، ارجنٹ۔ اسے امید تھی وہ نہیں آئے گی۔ اس نے اتنی فلمیں دیکھ رکھی ہوں گی کہ وہ اس سازش کو بھانپ جائے گی۔ وہ ماہر کے ہسپتال فون کر دے گی، اسے معلوم ہو جائے گا کہ ماہر وہاں سے نہیں نکلا، وہ اسے کیسے بلا سکتا ہے؟ اسے سوچنا چاہیے نا۔ وہ سوچے گی وہ نہیں آئے گی، اور وہ سرکار سے کہے کہ وہ بھاگ گئی ہے، کہیں ایسی جگہ چھپ گئی ہے جہاں سے وہ اسے ڈھونڈ بھی نہیں سکتا۔ وہ سرکار کے کچھ احکامات ٹال سکتا تھا، لیکن ہر حکم نہیں۔ وہ ان کی طاقت سے بھی واقف تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جان پائیں کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ زیاد کو یہ بھول گیا تھا کہ سرکار کو یہ جاننے کے لیے کسی جادو کی ضرورت نہ تھی۔ وہ اس کی ماں تھیں اور اکثر موقعوں پہ وہ اس کو کسی کتاب کی طرح پڑھ سکتی تھیں۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس روز سبرینا کی سالگرہ تھی۔ شمس اس خالی سے اپارٹمنٹ میں صوفے پہ بیٹھا تھا۔ ایک طرف ایش ٹرے رکھی تھی جس میں گرتی راکھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ وہ ایک دم چونکا۔ اس نے ابھی نمبر تبدیل کیا تھا، پھر کیسے؟ اسکرین کو دیکھ کے گہری سانس خارج کی۔ وہ ای میل تھی، ورنہ کسی کو اس کا یہ نمبر کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ اس نے ای میل کھولی۔ سبرینا، وہ چونکا، میرے پاس آپ کے لاکر سے نکالی گئی ایک شے ہے، اس کے علاوہ چند اہم معلومات جو مجھے سرکار کے بارے میں ملی ہیں۔ میں آپ کو سرکار سے بچا سکتی ہوں اور ہلال کو بھی۔ مجھے اور آپ کو ایک معاہدہ کرنا ہے، اگر آپ کو اپنی بیوی اور بیٹی کو بچانا ہے تو اس جگہ پہ آ جائیں۔ نیچے لوکیشن اور وقت درج تھا۔ شمس نے تھوک نگلا۔ اس کی رنگت اڑ چکی تھی۔ اسے فیصلہ کرنا تھا، کیا یہ ای میل واقعی سبرینا نے کی تھی؟ کیا سبرینا ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی یا وہ ان سے الگ تھی؟
نہیں، وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی نہیں تھی، وہ تو خود اس کو مارنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ البم وہ اسے چاہیے تھی۔ وہ سرکار کے گناہوں کا ثبوت تھا۔ اس نے کار کی چابی اٹھائی جس پہ رینٹل کا ٹیگ تھا اور صوفے سے اٹھ گیا۔ اگر اس کے پاس ہلال کو بچانے کا کوئی راستہ تھا تو وہ اس راستے پہ قدم رکھ لے گا۔ زیاد سلطان جانتا تھا کہ شمس کہاں چھپا ہے، اس کی بیوی اور بیٹی کہاں ہیں، وہ ان تک بھی پہنچ جائے گا۔ اسے شمس کو صرف اس کے اپارٹمنٹ سے نکال کے باہر سڑک تک لانا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شمس آ جائے گا، وہ ایک بے چین روح کی مانند تھا۔ اسے سبرینا کی ای میل کے بعد چین نہیں آئے گا، لیکن اسے سبرینا سے وہاں آنے کی امید نہیں تھی۔ وہ لڑکی جس کو تم ابھی تک مار نہیں سکے، اس کے دل پہ بھی ماہر فرید کا قبضہ ہے۔ یہ طے ہوا کہ محبت مطاعت سے مطاعت انسان کو بھی اس کی حفاظتی دیوار نیچے کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ وہ اس کی محبت میں مبتلا تھی، وہ اس سے ملاقات کی منتظر تھی۔ وہ کیسے نہ آتی؟ ماہر سے ملنے وہ کئی دفعہ ذہنی امراض کے دارے گئی تھی۔ ہر دفعہ وہ واپس نکلتی تو اس کا چہرہ بجھا ہوا ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سائیکوپیتھ سے نہیں ملتا تھا، پھر اس نے جانا چھوڑ دیا۔ وہ اس کو وقت دینا چاہتی تھی، اور اب اس کا میسیج ملتے ہی وہ مطلوبہ جگہ پہ موجود تھی۔ بس اسٹاپ کے ساتھ کھڑے گوگل لوکیشن سے جگہ کا تعین کرتی وہ دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے لمبا سب سویٹر پہن رکھا تھا، سیاہ بال اونچی پونی میں بندھے تھے، کانوں میں گول سلور ایئرنگ سے جیسے چوڑیاں ہوں۔ وہ اشتیاق سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، ایک باکس جس پہ بیکری کا لوگو تھا۔ وہ ماہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سڑک کے دوسری جانب ایک گلی کے دہانے پہ ڈمپسٹر کے ساتھ کھڑا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سیاہ پی کیپ کے ساتھ سیاہ ماسک پہن رکھا تھا، گردن کے گرد مفلر بندھا تھا، جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اس نے شمس کو اس طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ شمس کو دیکھ کے حیران ہوئی تھی۔ وہ اس کو کچھ کہہ رہا تھا اور وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ شمس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر وہ تیزی سے آگے بڑھی، وہ سڑک کراس کرنا چاہ رہی تھی۔ زیاد نے کان میں لگے ایئرپوڈز کو دبایا۔ اس نے کسی کو اشارہ دیا۔ اگلے چند لمحے کسی سلو موشن فلم کی طرح گزرے۔ اس جاب کے لیے اس نے سب کانٹریکٹر ہائر کیا تھا۔ دور سے ایک ٹرک تیزی سے آتا دکھائی دیا۔ اندھا دھند ٹرک ایک دم سائیڈ واک پہ چڑھ گیا۔ بہت سے شیشے ٹوٹے، دھماکہ سا ہوا، چیخیں، آگ، سیاہ دھواں۔ ٹرک ڈرائیور کے سامنے ایئر بیگز کھل چکے تھے۔ اس نے دروازے سے چھلانگ لگائی اور تیزی سے بھاگتا ہوا ایک گلی میں گم ہو گیا، جہاں ایک بائک اس کا منتظر تھا اور یہاں اس کی جاب ختم ہو چکی تھی۔ پولیس اس سب کانٹریکٹر کا تعاقب کرے گی جس کو اس نے اپنے حصے سے کئی گنا رقم ادا کی تھی۔ جس بائک پہ اس نے فرار ہونا تھا، اس کے ڈرائیور کو حکم تھا کہ وہ چند میل دور جا کے اسے گرا دے گا۔ کسی سڑک پہ اندھی ٹریفک کے درمیان یوں اس قتل کی جاب کے تمام سراغ بند ہو جائیں گے۔ سبرینا اور شمس کو مارنے والا ڈرائیور جو پولیس کے ڈر سے بھاگا تھا وہیں مر جائے گا، تمام ثبوتوں اور شواہد کے ساتھ۔ زیاد سلطان تو وہ جس اندھیر گلی میں کھڑا اس جاب کو سپروائز کر رہا تھا، اسے وہیں سے پلٹ جانا چاہیے تھا۔ اس نے بہت نفاست سے تمام شواہد ختم کر دیے تھے، لیکن وہ سڑک کنارے گری پڑی تھی، اس کے سر سے خون ابل رہا تھا، وہ رک رک کے سانس لے رہی تھی۔ زیاد سلطان نے خود کو اس کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ سرخ خون بوت کے سامنے سر کے بل گری ہوئی تھی۔ اس کے پیٹ میں شیشے کا ایک بڑا سا ٹکڑا لگا تھا جس سے خون ابل رہا تھا۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے جھکا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، منظر دھندلا تھا۔ اس نے سیاہ ماسک والے شخص کو اپنے سامنے جھکتے دیکھا۔ دھواں، چیخیں، شور، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ زیاد نے دستانے والا ہاتھ نکالا، اس کی نبض پہ رکھا۔ وہ ابھی جاری تھی۔ اس کے قریب سائیڈ واک پہ بہت سا خون گرا تھا۔ اس نے دستانے کی انگلی خون میں ڈبوئی اور پتھریلے فرش پہ چند لکیریں کھینچیں، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا، ایک آخری نظر اس پہ ڈالی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اسی پل اس لڑکی نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، شوق، حیرت، بے یقینی، آنسو۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی، اور تب اس نے دیکھا اس کے ساتھ گرا ڈبہ اور اس میں سے باہر نکلی شے۔ وہ ایک کیک تھا، چھوٹا سا کیک۔ حادثے کے باعث وہ ابھی منہدم ہو چکا تھا، البتہ اس کے اوپر لگا پروپ سلامت تھا۔ ایک سٹک پہ لگا کارڈ، ہیپی برتھ ڈے سبرینا۔ کسی نے اس کے سینے میں برچھی کھونپ دی۔
اس نے وہ کاغذ اتارا اور اسے جیب میں ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ ایمبولینس کے سائرن سنائی دے رہے تھے اور لوگ اس طرف اکٹھے ہو رہے تھے۔ زیاد سلطان اب بھیڑ میں گم ہو چکا تھا۔ وہ ننھا سا کارڈ اس کی جیب میں سانس لے رہا تھا، خون آلود سانسیں۔ وہ کارڈ اس وقت بھی اس کے والیٹ میں تھا جب وہ ڈرائیو کرتے ہوئے ان کھیتوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ تم میں اتنا خاص کیا ہے ریپنزل؟ دفتن زیاد نے سرختی نگاہ اس پہ ڈالی۔ ہلال نے چہرہ اس کی طرف موڑا، اس کی آنکھیں ہلکی بھوری اور لمبی پلکیں مڑی ہوئی تھیں۔ تم نے میری ممی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ اس کو چپتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں خوف تھا نہ آنسو، ان میں غصہ تھا، بے بسی تھی، دکھ تھا۔ تمہاری ماں ہماری کہانی کا ایکسٹرا کردار تھی۔ اس کے ساتھ وہی ہوا جو ایکسٹراز کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن تم اسپیشل ہو۔ کار فون بجنے لگا۔ اس نے ایک انگلی سے قبولیت کا بٹن دبایا تو سارے میں نگینہ بیگم کی آواز گونجنے لگی۔ وہ لڑکی کہاں ہے زیاد؟ وہ گررائی تھی۔ ہلال پھر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جہاں ہونا چاہیے۔ اس کی آواز میں بغاوت تھی۔ تم نے اس کو میرے پاس لانا تھا۔ تم اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جہاں میری مرضی۔ اس نے کال کاٹ دی۔ وہ پھر سے کال کرنے لگی لیکن زیاد نے فون آف کر دیا۔ ہیپی برتھ ڈے سبرینا، وہ کارڈ اس کے بٹوے کے اندر سے پکار رہا تھا۔ جانتی ہو میں تمہیں سرکار کے حوالے کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا لہجہ کسی سانپ کی طرح پھنکارتا ہوا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا، باہر دیکھتی رہی۔ کیونکہ میں تمہیں سزا دینا چاہتا ہوں اور تمہاری سزا سخت ہونی چاہیے ہلال، کیونکہ تمہاری وجہ سے 3 خاندان تباہ ہوئے۔ تمہارا خاندان، وہ انگلیوں پہ گن رہا تھا، میرا خاندان کیونکہ تمہارے بھائی نے میری ماں کو بیمار کیا ہے۔ پھر اس کی آواز دھیمی پڑی، حلق میں گولا سا پھنسا۔ اور وہ بے قصور لڑکی جس کو میں نے تمہارے لیے مارا تھا۔ اس کے ماتھے کی نسیں ابھرنے لگیں۔ ایکسکلیٹر پہ پیر کا دباؤ بڑھایا، کار کی سپیڈ تیز ہو گئی۔ تمہارے لیے اتنا خون بہایا گیا ہے، کیا سزا ہونی چاہیے تمہاری؟ تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ وہ اب اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ زیاد کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ تم جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ میں جانتی ہوں، تم نہیں جانتے۔ وہ چہرہ موڑ کے بھاگتے کھیتوں کو دیکھنے لگی۔ زیاد نے پہلے ایک کان کندھے تک لے کے گیا، پھر دوسرا کان دوسرے کندھے تک، جیسے تھکی ہوئی گردن کو ریلیکس کرنا چاہ رہا ہو۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ کار ایک عمارت کے سامنے رکی، ویرانے میں بنی ایک کئی منزلہ عمارت۔ اس نے کار روکی تو بہت سی دھول اڑنے لگی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور فرنٹ سیٹ تک آیا، پھر اس کا دروازہ کھولا۔ ہیپی برتھ ڈے سبرینا۔ ہر طرف دھول اڑ رہی تھی اور وہ اندر جمی بیٹھی تھی۔ اس نے کوہنی سے پکڑ کے اس بچی کو باہر نکالا۔ وہ چلتے چلتے رک جاتی، مزاحمت کرتی، لیکن وہ اسے کھینچتا ہوا دروازے تک آیا۔ دلاور سامنے سے چلتا آ رہا تھا، چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ زیاد، سرکار کا فون آیا ہے، وہ بہت غصہ۔ زیاد نے اسے کندھے سے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور اس بچی کو کوہنی سے دبوچے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ دلاور ایک طرف کو گر گیا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ جانتی ہو تمہاری سزا کیا ہوگی؟ وہ بار بار پیچھے کو بھاگتی لیکن وہ اسے کھینچتا اوپر لے جانے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ ایک لوہے کا دروازہ تھا۔ اس نے کنڈی کھولی۔ دلاور سنبھل کے کھڑا ہوا اور بھاگتا ہوا ان کے پیچھے آیا۔ جانتی ہو، وہ چھت کے صحن میں اسے کھینچ لایا اور اس سے پہلے کہ دلاور وہاں آتا اس نے لوہے کا دروازہ زور سے بند کیا اور آگے سے کنڈا لگا دیا۔ زنگ آلود لوہے کی چیخیں نکل گئیں۔ زیاد، پلیز ایسا کچھ مت کرنا، یہ لڑکی قیمتی ہے۔ دلاور دوسری جانب سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ کیا ہوگی تمہاری سزا؟ وہ اس کو کوہنی سے پکڑ کے منڈیر تک لایا اور ایک جھٹکے سے کوہنی چھوڑی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، چھت کی دہانے۔ ہلال نے دھوپ سے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ اس کے گھنگریالے بال ہوا سے پیچھے کو اڑ رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے سبرینا۔ جانتی ہو تمہاری سزا کیا ہے؟ وہ حلق کے بل چلایا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، آنکھوں میں بہت سی چبھن لیے، پھر ہونٹ کھولے۔ کوئی تم سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں ترس در آیا۔ زیاد سلطان کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ میں تمہیں؟ کوئی تم سے محبت نہیں کرے گا۔ میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے۔
ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ دروازہ ہنوز دھڑدھڑایا جا رہا تھا۔ مگر وہ مر جائے گی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ چھت کے کونے میں بنے ایک کمرے کی کھڑکی میں ایک سایہ سا تھا، وہاں کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے میری ماں مر جائے گی، تمہارے بھائی کی وجہ سے، وہ بولا تو اس کی آواز میں گراہٹتی کرب تھا۔ تمہاری وجہ سے وہ لڑکی اپنی جان سے گئی، تم ہو وجہ ہر چیز کی۔ اور آج، اس نے آستین سے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا، آج ہم اس وجہ کو ختم کر دیں گے۔ وہ آگے بڑھا اور اس کو کوہنی سے تھاما، پھر اسے زبردستی چند قدم گھسیٹ کے منڈیر تک لایا۔ وہ ابھی تک اس کو دیکھ رہی تھی، اس کے بال اب پیچھے کو اڑ رہے تھے اور آنکھیں دھوپ سے سنہری لگ رہی تھیں۔ زیاد نے گردن جھکا کے نیچے دیکھا، زمین کسی کھائی کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ ہر رپنزل کو بچانے کے لیے شہزادہ نہیں آیا کرتا، وہ اس کو دیکھتے ہوئے طنز سے کہہ رہا تھا۔ وہ مجھے بچانے آئے گا، وہ اب بھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کوئی نہیں ہے جو تمہیں بچانے آئے، تم اسے نہیں جانتے۔ وہ آخر میں ہلکا سا مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں زمانے بھر کی سوگواریت تھی۔ وہ مسکراہٹ اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ لوہے کے دروازے کے پار کھڑا دلاور مسلسل اسے پیٹ رہا تھا۔ سرکار، اس کے سر پہ خون سوار ہے، شاید اس نے اپنی دوا نہیں لی، میں یہ دروازہ نہیں توڑ سکتا۔ زیاد منڈیر کے کنارے کھڑا اس کے کوہنی دبوچے اس چھوٹی سی لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں بہت کچھ تھا، چبھن، ملامت، ترس۔ کوئی تم سے کبھی محبت نہیں کرے گا، وہ جیسے اس کو بتا رہی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں کچھ نہ تھا، نہ خوف نہ پریشانی، بس ایک سوگواریت تھی، ترہم، افسوس۔ اور اگلے ہی لمحے زیاد سلطان نے اس کی کوہنی چھوڑ دی، پھر اسے دونوں شانوں سے پکڑا اور پیچھے کو دھکا دے دیا۔ وہ کسی گڑیا کی طرح اڑتی ہوئی اونچے چھت سے نیچے جا گری۔ ایک لمحے کے لیے ساری دنیا ساکن ہو گئی۔ اگلے لمحے زیاد سلطان نے گردن جھکا کے دیکھا، نیچے، بہت نیچے، مٹی پہ وہ سر کے بل گری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سر کے پیچھے سے خون نکلتا ایک سرخ تالاب بنا رہا تھا۔ ہاتھ سامنے کو ابھی تک زپ ٹائز میں بندھے تھے۔ اسے اب کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی سوائے ایک آواز کے، ہیپی برتھ ڈے سبرینا۔ سینکڑوں میل اور کئی سمندر دور ہسپتال کے کمرے میں لیٹا ماہر ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے ارد گرد اندھیرا تھا، ٹانگ پٹی میں جکڑی ہوئی تھی، ہاتھ پہ آئے ہوئے لائن لگی تھی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ چھڑانا چاہا، سوئی نکل گئی، خون کے قطرے ہاتھ سے گرنے لگے۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے ان قطروں کو دیکھتا رہا۔ ہلال، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا، وہاں عجیب سا درد اٹھا تھا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ایپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہوئی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اور میرے چینل کو جاتے جاتے پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئکن پریس کر دیجیے گا اور لائک اور کمنٹ کر دیجیے گا، کیونکہ جب آپ لوگ لائک اینڈ کمنٹس کرو گے نا تو یہ آگے جائے گی اور لوگوں کو بھی نظر آئے گی۔ دیٹس وائی پلیز آپ کا ایک لائک ایک کمنٹ میرا دن بنا دے گا، تو کر دیجیے گا اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے میری ویڈیو کو لائک۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔